سیارہ زمین پر کروڑوں سالوں سے زندگی کا سفر چلتا آ رہا ہے۔ زندگی کو سہارا دینے والے اس واحد سیارے پر اربوں قسم کے جاندار موجود ہیں، مگر ان گنت تعداد میں وہ جاندار بھی اس کا حصہ رہے ہیں جو بدلتے حالات کے ساتھ اپنی بقا کو جاری نہ رکھ سکے اور ماضی کا حصہ بن گئے، جنہیں آج ہم ان کی فوسلز یا باقیات کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ ماضی کے انہی جانداروں میں سے کچھ جاندار تو اتنے بڑے اور اتنے عجیب ہوتے تھے جنہیں دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آج ہم انہی چند حیرت انگیز جانداروں میں سے ایک کلاس میمالیہ سے تعلق رکھنے والے سب سے بڑے لینڈ میمل پیراسیرتھیریم کی بات کریں گے۔ یہ جاندار کون تھا، کہاں سے ایوولو ہوا، یہ سائز میں کتنا بڑا تھا اور آخر کیسے ناپید ہو گیا، اور پاکستان کی سرزمین سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب ہی جانیں گے۔ 65 ملین سال پہلے ایسٹرائڈ امپیکٹ اور ڈائناسارز کی ڈرامیٹک ایکسٹنشن کے بعد کلاس میمل تیزی سے ایوولو ہوئی، اور چند ملین سال میں ہر طرف میملز کا ہی راج تھا۔ ریسورسز کثیر تعداد میں موجود تھے، جس کی وجہ سے میملز کا سائز بھی تیزی سے بڑھنے لگا۔ ان ابتدائی میملز میں ہارسز، ڈائناسارز، ایلیفینٹس اور جرافس کی فیملی شامل ہیں۔ جینس پیراسیرتھیریم کا تعلق بھی ڈائناسورس کی ہارنلیس فیملی سے ہے۔ جب ہم ڈائناسورس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ایک سینگ والے یا ایسے دکھنے والے جاندار ہی آتے ہیں، کیونکہ آج اس فیملی کی صرف 5 سپیشیز ہی زندہ رہ گئی ہیں جو ظاہری طور پر تقریباً ایک ہی جیسی ہیں، مگر تاریخی اعتبار سے اور ایوولوشنری گراف پر یہ فیملی کافی وسعت کی حامل ہے۔ اس میں لومڑی کی سائز کے ڈائناسورس سے لے کر یہ دیو ہیکل پیراسیرتھیریم سب شامل ہیں۔ پیراسیرتھیریم جنہیں بلوچیتھیریم یا انڈریکوتھیریم بھی کہا جاتا ہے، ڈائناسورس کی سب فیملی انٹروکیتھرین سے قریب 35 ملین سال پہلے ارتقاء پذیر ہوئے۔ ارتقاء کے وقت ان کا سائز محض کسی بل ڈاگ جتنا ہی تھا، مگر قریب 30 ملین سال پہلے ریسورسز کی کثرت اور کمپٹیٹر کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا سائز اتنا بڑھ گیا کہ یہ اب تک دریافت ہونے والے سب سے بڑے لینڈ میملز کہلائے جاتے ہیں۔ اور سائنسدانوں کے مطابق میملز کی ریپروڈکشن اسٹریٹجی یعنی پیٹ سے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے یہ وہ زیادہ سے زیادہ سائز ہے جس پر کوئی میمل کبھی پہنچ سکتا ہے۔ پیراسیرتھیریم 30 فٹ اونچے اور 25 فٹ لمبے دیو ہیکل جاندار تھے۔ ان کا وزن 15 سے 20 ٹن کے درمیان تھا، جو آج پائے جانے والے سب سے بڑے لینڈ میمل افریقن ایلیفینٹ کی نسبت 3 گنا زیادہ تھا۔ ان کی گردن 8 فٹ لمبی تھی، جبکہ ان کے اسکل کا سائز حیرت انگیز طور پر 4 سے 5 فٹ کے برابر تھا۔ اسکل کے سامنے والا حصہ زیادہ لمبا اور سموتھ تھا، جبکہ ناک کی اوپر کی ہڈی آگے کی طرف بڑھی ہوئی اور کربڈ تھی، جو ان کی ناک پر پری ہنسائل اپر لپ کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ اپر لپ کسی چھوٹے ٹرنک کے طور پر خوراک کو منہ تک لے جانے میں مدد کرتا تھا۔ پیراسیرتھیریم کے دماغ کا حصہ ان کے اسکل کا محض 8% ہی تھا۔ ان کی گردن کی موٹائی کسی بڑے پائپ کے سائز جتنی تھی۔ ان کی گردن کے اوپری حصے میں پائے جانے والے مسلز اور سامنے کے 2 بڑے انسائزرز ٹیتھ اتنے مضبوط تھے کہ وہ اپنے نیچے آنے والے کسی بھی پودے کو آسانی سے اکھاڑ لیا کرتے تھے۔ یہ قداور جاندار زیادہ تر اپنی خوراک سافٹ لیوز اور جھاڑیوں کی طرح کے چھوٹے درختوں سے حاصل کرتے تھے۔ ان کے سامنے کے 2 بڑے انسائزرز ٹیتھ اپنے دفاع اور درختوں کی بڑی ٹہنیاں توڑنے کے کام آتے تھے۔ فوسلز ریکارڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی ٹیل کا سٹرکچر انسان آج تک نہیں سمجھ پایا کہ آیا یہ ہاتھی کی طرح تھی یا کسی ڈائناسورس کی ٹیل سے مشابہت رکھتی تھی۔ اس سوال کا جواب جاننا ابھی باقی ہے۔ پیراسیرتھیریم پہلی مرتبہ 1846 میں اس وقت کے انڈیا اور موجودہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے ڈسکور ہوئے۔ اسی مناسبت سے انہیں بلوچیتھیریم یا انڈریکوتھیریم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 30 فٹ اونچے جاندار موجودہ پاکستان اور انڈیا کے طول و عرض پر گھوما پھرا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ اور ویسٹرن چائنا کے گرم میدان بھی ان کا مسکن رہے ہیں۔ 70 سال تک یہ جاندار ماہر حیاتیات کے لیے ایک مسٹری بنے رہے۔
مگر 1922 میں جب منگولیا سے ان کے فوسلز بڑی تعداد میں دریافت ہوئے تو ان پر باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کیا گیا اور ان کے دانتوں کے سٹرکچر کی وجہ سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جاندار ڈائناسورز کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر ماڈرن ٹیکنالوجی سے ان کے اندر چھپے باقی راز بھی افشاں کیے گئے، اور آخر قدرت کا یہ عظیم شاہکار تاریخ کے پنوں میں کیسے اور کہاں گم ہو گیا؟ اس سوال کے دو ممکنہ جوابات تلاش کیے گئے ہیں۔ ارتقاء کی بلندیوں کو چھونے کے بعد یہ جاندار سائز میں اتنا بڑھ گیا کہ اب اس کا جسم ہی اس کی بقا کے لیے خطرہ بننے لگا، کیونکہ سائز کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کا پروبیشن پیریڈ بھی بڑھ کر 3 سے 4 سال تک جا پہنچا، اور اب ایک مادہ پیراسیروتھیریم 8 سے 10 سال میں محض ایک بچہ ہی پیدا کر پاتی تھی۔ مگر دوسری طرف ان کے شکاری یا ان کے کمپٹیٹر وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہونے لگے تھے۔ یاد رہے کہ کسی اڈلٹ پیراسیروتھیریم کا شکار کرنا تو آسان نہیں تھا، مگر ان کے بچے اکثر اوقات کروکوڈائل اور باقی پریڈیٹرز کا شکار بن جایا کرتے تھے، اور یوں آہستہ آہستہ ان کی تعداد کم ہونے لگی، اور آخر ایک دن یہ عظیم اسپیشی 11 ملین سال گزرنے کے بعد صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ مگر اس کے برعکس کچھ سکالرز ارتھ کلائمیٹ کو بھی ان کی معلومیت کا مجرم ٹھہراتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے کہ ارتھ کلائمیٹ روز اول سے مسلسل بدلتا آ رہا ہے۔ انہی بدلتے حالات کے ساتھ جو جاندار خود کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے وہ اپنی بقا کی جنگ ہار جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نسل انسانی کی بقا کی خاطر کبھی چاند کی طرف دیکھتے ہیں تو کبھی مریخ کو اپنا مستقبل سمجھتے ہیں، کیونکہ شاید انسان ہی وہ واحد اسپیشی ہے جسے مرنا پسند نہیں، مگر قدرت کی فنا پذیری کا تو یہ عالم ہے کہ وہ لوگ بھی مریں گے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔